Unit 2, Chapter 11, page 144. Motivational theories, how useful they are. تو ظاہر ہے کہ اب تھیوریز جو اگر انہوں نے دی ہیں تو ان تھیوریز کو اس وقت کے ایک آج سے 1 سال 2 سال بعد A-لیول کرنے کے بعد بزنس مینیجر یا ڈائریکٹر بننے والے ایک اسٹوڈنٹ کو اگر یہ تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ وہ تھیوریز اب بھی کر سکتی ہیں، آج کے دور میں بھی فائدہ دے سکتی ہیں، کسی نہ کسی خطے میں فائدہ دے سکتی ہیں، اگر ایشیا میں نہ دیں گی یورپ میں دے سکتی ہیں۔ تو بہرحال چونکہ ہیومن کلچر میں یہ کام پاسٹ میں ہو چکا ہے اور انسانی معاملہ بھی ہے یہ، اس لیے اس کا پڑھایا جانا جو ہے نا اس کی ایک قدر و قیمت ہے۔ تو بک کہہ رہی ہے کہ دے پرووائڈ us with a starting point and a framework for analyzing and discussing the main motivational issues۔ کلیئر ہو گیا کہ مین جو موٹیویشنل ایشوز ہیں کہ کون سی چیزیں سمجھ لو کہ موٹیویشن کو ختم کر دیتی ہیں، کون سی اس کو بڑھا دیتی ہیں۔ انسان ہے، اس نے کام تو کرنا ہے، تو کیا چیزیں ہیں جو اس کو روکتی ہیں کام سے یا اس کو حوصلہ دیتی ہیں کام کے لیے۔ The research undertaken has been criticized for its lack of rigor and follow-up work۔ اب یہاں rigor اور follow-up work دو چیزیں آئی ہیں۔ rigor کیا ہے؟ rigor مطلب کہ کافی محنت سے کام نہیں ہوا تھیوریز بنانے کے لیے، یہ ایک تنقید ہے ان تھیوریز کے اوپر کہ کافی محنت سے نہیں ہوا کام۔ اور دوسرا یہ کہ فالو اپ ورک، یعنی اگر ایک تھیورسٹ نے کوئی چیز بنا لی، کوئی تھیوری بنا لی ہے تو اس کے بعد اس نے اس کو مزید اس کے اوپر کام نہیں کیا، کہ جو اس نے نتائج نکالے ایک ریسرچ کی اور جو نتیجے اس نے نکالے ہیں، جو کنکلوژنز اس نے ڈرا کیے ہیں، ان کنکلوژنز کو وہ پھر خود ہی دوبارہ وہ کسی اور سچویشن میں اسٹڈی کرے اور دیکھے کہ وہ جو خیالات سیکھے ہیں، اس نے چیزیں سیکھی ہیں، وہ دوسری سچویشن میں بھی ویلڈ ہیں، اس کی اپنی ہی سیکھی ہوئی چیزیں کہ نہیں۔ تو فالو اپ ورک اس قسم کی چیز ہوتا ہے۔ Yet the basic ideas that have been covered in this chapter are still talked about and evaluated many years after the initial findings were published۔ تو یہاں جو چیپٹر میں جن ان تھیوریز کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو کچھ ان تھیوریز سے سیکھا گیا، جو کچھ پبلش ہوا ہے، وہ اپنے پبلش ہونے کے بہت عرصے کے بعد جو ہے ان کو ایویلویٹ کیا گیا۔ یہی مطلب وہ پورا پیراگراف انٹیکٹ ہے نا، وہ ایک ہی چیز بتا رہا ہے نا کہ فالو اپ نہیں ہوا۔ تو فالو اپ کے نہ ہونے کو پھر ایک اور پہلو سے وہ اجاگر کر رہا ہے کہ جب وہ بن گئے تو اس کے کافی ٹائم کے بعد ان کو ایویلویٹ کیا گیا، تو اصل میں سوسائٹی بدل جاتی ہے نا نیچے سے۔ پھر آپ نے اگر 1956 میں سوشل اسٹڈی کی ہے، سوشل ریسرچ کی ہے، تو اس کو آپ 1957 میں 56 میں کی اور 57 میں آپ نے اس کو فالو اپ نہیں دیا کہ انہی کنڈیشنز میں دوبارہ اسی ریسرچ کو آپ کرتے اور دیکھتے کہ وہی رزلٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ جا کے دوبارہ جناب 60 سال کے بعد آپ نے اس کو اسٹڈی کیا، تو اتنی دیر میں تو ہیومن بینگ کی کوالٹی بدل جاتی ہے، ہیومن بینگ کی فیسلٹیز بدل جاتی ہیں، اس کو سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے بر وقت اس کو ایویلویٹ نہیں کیا، فالو اپ اسٹڈی نہیں دی بر وقت۔ یہ ان تھیوریز کے ساتھ پرابلم ہے سب کے ساتھ۔ It is important not to spend too long describing research methods۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جو ریسرچ میتھڈ سے آپ ڈسکرائب کریں اس پر بھی وقت بہت زیادہ نہ لگے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، کیونکہ اتنی دیر میں بھی کوئی تبدیلی ایسی معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہے جو لوگوں کے موڈ کو، ان کی چوائسیز کو، ان کے وے آف تھنکنگ کو بدل دے۔ تو آپ وہ جو ایگزسٹنگ ایک خاص وقت کے اوپر جو وے آف تھنکنگ ہے اس کو نہیں پہنچ پائیں گے پھر۔ It is more important to identify the most appropriate theory to the question set and to explain
the relevance of it to managers who have the responsibility for motivating staff. وہی چیز ہے جو بات پچھلے سینٹینس میں ہوئی ہے، اسی کو مینیجرز کے اعتبار سے، کیونکہ وہ مینیجرز ریسپانسیبل ہوتے ہیں اسٹاف کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو اس کی جو ریلیونس ہے آپ کے کام کی وہ مینیجرز کے ساتھ ہونا ضروری ہوتی ہے. اگر ٹائم زیادہ لگ جائے گا مینیجرز بدل سکتے ہیں. یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نا کہ ایک بندہ ایک سیٹ پہ ہے، ایک پوزیشن میں ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی مدد سے اس کے پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر جا کے کام کرتے ہیں ریسرچ کا، اور اگر وہ آپ کی ریسرچ چل رہی ہے اور وہ بندہ ہٹ جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ نیا بندہ اس کی جگہ جو آئے گا آپ کو اس کو سارا اپنا کام بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا، پچھلا سارا بتانا بھی پڑے گا، اور پھر آپ تب اپنے کام کو جاری کریں گے. حالانکہ وہ آیا ہے اپنے کام کے لیے، وہ اس کو سمجھے، اس کو کرے گا، آپ کی سنے، آپ کو سمجھے. سو اس ایک ڈسکرائبنگ ریسرچ جو ہوتی ہے اس کا زیادہ طویل ہونا ٹھیک نہیں ہوتا. It is the application of the motivational theorists' ideas and the potential difficulties in applying them to certain situations that contribute to a successful answer. یہی ہے، وہ پچھلی باتوں کو ہی یہ سینٹینس ایکسپلین کر رہا ہے کہ سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈسکرائبنگ اسٹڈی ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو. یہ ٹاپک ختم ہو گیا یہاں پہ. اچھا، تو ایک FAQ لیتے ہیں.